بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی باپ، بیٹی اور وہ، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ باپ اور بیٹی کی محبت ایک انمول محبت ہے۔ اس محبت کی جو شدت میں نے ریٹا اور اس کے ڈیڈی میں دیکھی کہیں نہیں تھی۔ میں اس عیسائی فیملی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ امرتسر میں میری رہائش کے قریب ہی ان لوگوں کی کوٹھی تھی۔ ریٹا کے والد ڈیوڈ جیکسن ایک پیپر مل کے مالک تھے۔ جوانی میں ان کا کاروبار زوروں پر تھا، لاکھوں میں کھیلتے تھے۔ پھر بیوی مر گئی، کاروبار سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ اور محبت کا مرکز کمسن ریٹا کو بنا لیا۔ انہوں نے ماں بن کر اس کی پرورش کی اور زندگی میں اسے کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ اب ریٹا ایک 18 سالہ خوبرو دوشیزہ تھی۔ ڈیوڈ جیکسن کا کاروبار ختم ہو چکا تھا، مگر اب بھی ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ نہ صرف ریٹا بلکہ اس کے ہونے والے بچے بھی آرام و آسائش کی زندگی گزار سکتے تھے۔ میرے سرکاری کوارٹر سے کوئی 2-2.5 فرلانگ دور کشادہ سڑک پر ان کی شاندار 2 منزلہ کوٹھی تھی۔ اس کوٹھی میں ڈیوڈ صاحب اپنے بوڑھے ہندو ملازم گنگو، بیٹی ریٹا اور ایک سفید کتے کے ساتھ خاموشی اور سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب میں ان کی کوٹھی کے سامنے سے گزرتا تو کبھی کبھار اندر سے پیانو بجنے کی خوبصورت آواز آتی۔ مجھے معلوم تھا یہ پیانو ڈیوڈ صاحب کی بیٹی بجاتی ہے اور وہ گھنٹوں بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں۔ فارغ وقت میں یہ ڈیوڈ صاحب کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ ستمبر 1942 کا واقعہ ہے، شاید ستمبر کا آخری ہفتہ تھا۔ رات کے کوئی 10 بجے تھے۔ میرا نیا ASI مشتاق چودھری کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس رات معمول کے گشت پر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ باغراما نند سے اس نے ایک مشکوک لڑکی پکڑی ہے، شاید گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ میں ASI کے ساتھ دوسرے کمرے میں پہنچا۔ میرے سامنے ریٹا کھڑی تھی۔ اس نے اسکرٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں لمبی جرابیں تھیں اور بال خوبصورت ربن میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر ASI سے کہا، ارے بھائی، یہ تو اپنے ڈیوڈ صاحب کی صاحبزادی ہے، تم نے کہاں سے دھر لیا؟ اب ریٹا کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے کہا، انکل، آپ کا یہ ASI نرا جانور ہے، بالکل تمیز نہیں ہے اسے۔ میں نے بہت کہا لیکن زبردستی مجھے لے آیا۔ اس معاملے پر میرا حیران ہونا لازمی تھا۔ میں نے ASI کو باہر جانے کا اشارہ کیا، پھر ریٹا کو کرسی پر بٹھایا اور جیب سے رومال نکال کر دیا تاکہ وہ آنسو پونچھ سکے۔ وہ ذرا پرسکون ہوئی تو میں نے کہا، ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اتنی رات گئے تم باغ میں کیا کر رہی تھی؟ ریٹا کی اور میری عمر میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن میں اس کے والد کا دوست بھی تھا، لہٰذا وہ مجھے انکل ہی کہتی تھی۔ کہنے لگی، انکل، ہم کالج کی کچھ سہیلیوں نے فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا، ٹکٹ نہیں ملے، اس لیے مجبوراً 9 سے 12 کا شو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ پروگرام کے مطابق میں 8:30 بجے باغ میں پہنچ گئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آئی۔ میں نے 9:30 بجے تک ویٹ کیا اور پھر واپس آنے ہی والی تھی کہ آپ کے محاشے ASI صاحب پہنچ گئے اور کہنے لگے، یہاں بینچ پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ چلو تھانے۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ تو کسی کو پہچانتا ہی نہیں۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، سوری ریٹا، نیا آیا ہے، ورنہ تمہیں پریشانی نہ ہوتی۔ میں بھی اس سے کہتا ہوں کہ تم سے معذرت کرے۔ وہ بولی، بس انکل، معذرت کی ضرورت نہیں، میں فوراً گھر جانا چاہتی ہوں، پاپا جانی بہت پریشان ہوں گے۔ میں نے کہا، کہو تو میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی، او نو، میں خود چلی جاؤں گی۔ میرے کہنے پر ASI ایک آٹو رکشہ لے آیا اور ریٹا اس پر بیٹھ کر چلی گئی، لیکن میں اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی کہی ہوئی بات پر مجھے کچھ یقین نہیں آ رہا تھا۔ نوجوان لڑکیوں کا مل کر رات کو آخری شو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور اگر فرض محال ایسا تھا بھی تو پھر اس کی سہیلیاں پہنچی کیوں نہیں؟ ساری نہیں، ایک آدھ سہیلی تو آتی۔ اور ASI کا کہنا تھا کہ جب اس نے دیکھا تو وہ اکیلی بینچ پر بیٹھی تھی۔ باغ قریباً خالی ہو چکا تھا اور 1-2 آوارہ لڑکے بھی اس کے آجو باجو گھوم رہے تھے۔ مجھے شک گزرا
کہ وہ کسی سے محبت وغیرہ کے چکر میں پڑ گئی ہے، شاید وہاں بیٹھی اپنے بوائے فرینڈ کا انتظار کر رہی تھی۔ ویسے کرسچن ہونے کے باوجود ریٹا زیادہ آزاد خیال لڑکی نہیں تھی۔ میں اسے 2-3 سال سے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک ذہین، لائق اور پختہ ذہن کی مالک طالبہ تھی۔ حال ہی میں اس نے بڑے اچھے نمبروں سے انٹر کیا تھا اور اب پرائیویٹ طور پر BSc کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کالج میں داخلہ اس لیے نہیں لے سکی تھی کہ انہی دنوں اس کے والد یعنی ڈیوڈ صاحب سخت بیمار ہو گئے تھے۔ انہیں معدے کا السر تھا اور وہ ہسپتال میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کے 2 آپریشن ہوئے اور وہ کوئی 2.5 ماہ بستر تک محدود رہے۔ ریٹائر کا کردار اور خاص طور پر باپ سے اس کا والہانہ پیار دیکھتے ہوئے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی ایسے چکر میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن کچھ بھی تھا، بہرحال وہ جوان تھی اور جوانی کے اس مرحلے میں تھی جہاں لڑکی یا لڑکا کتنا بھی پارسا ہو، ان کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ شاید میں ریٹا کے متعلق اس واقعے کو کچھ دن بعد یکسر بھول جاتا، لیکن ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ میں نئے سرے سے اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا۔ کوئی 10-15 روز بعد کی بات ہے، سپہر کا وقت تھا۔ میں کچہری روڈ سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ریٹا پر پڑی۔ وہ ایک بس سے اتر کر تیز قدموں سے فٹ پاتھ پر چلی جا رہی تھی۔ اس کا انداز مجھے خوامخواہ شبے میں ڈالنے لگا۔ میں اس وقت سادہ لباس میں تھا، لہٰذا اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ ریٹا مجھے فوراً دیکھ لے گی۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل ایک طرف کھڑا کیا اور کچھ فاصلے سے ریٹا کے پیچھے چل دیا۔ وہ کوئی 2 فرلانگ چل کر ایک ایرانی ریستوران کے سامنے رکی۔ یہ ایک فیشنیبل ریستوران تھا۔ کار پارکنگ میں ایک سرخ رنگ کی کار کے پاس ایک دراز قد شخص کھڑا تھا۔ اس کی عمر 28-30 سال کے قریب تھی۔ چوڑے شانے، مضبوط جسم اور سرخ و سفید رنگت۔ وہ ایک وجیح مرد تھا۔ ریٹا کی طرف دیکھتے ہی وہ مسکرایا، پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے تیزی سے اندر چلے گئے۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ ریٹا عشق و محبت کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا بوائے فرینڈ اس سے کم از کم 12 سال بڑا تھا۔ میں نے قریب سے گزرتے ہوئے سرخ رنگ کی گاڑی کا جائزہ لیا۔ وہ ایک ڈاکٹر کی گاڑی تھی۔ اس کا سفید گون اور اسٹیتھوسکوپ پچھلی سیٹ پر پڑا تھا۔ میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور تھانے واپس آ گیا۔ مجھے مسٹر ڈیوڈ سے دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی کل کائنات ریٹا ہی تھی، اور ریٹا جو راستہ اختیار کر رہی تھی وہ کسی طرح پسندیدہ نہیں تھا۔ میں نے رجسٹریشن آفس فون کیا اور گاڑی کا نمبر دے کر انہیں مالک کا نام و پتہ معلوم کرنے کی ہدایت کی۔ اگلے روز مجھے سرخ کار والے شخص کے تمام کوائف معلوم ہو گئے۔ وہ شہر کا ایک معروف ڈاکٹر تھا۔ میں نے پہلے بھی اس کا نام سن رکھا تھا۔ اس کا پورا نام مگن لال تیواری تھا۔ ڈاکٹر تیواری گورنمنٹ ہسپتال میں انچارج فزیشین تھا۔ اس کے علاوہ اس کی پریکٹس بھی خوب چلتی تھی، خوب کما رہا تھا اور ابھی مزید ترقی کرنے کے امکانات تھے۔ یہ ڈاکٹر تیواری سے ریٹا کی شناسائی کیسے ہوئی؟ اچانک میرا ذہن ڈیوڈ جیکسن کی بیماری کی طرف چلا گیا۔ ڈیوڈ جیکسن بیمار ہو کر اسی ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ پلک جھپکتے ہی ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ یقیناً یہ معاملہ اس ہسپتال سے شروع ہوا تھا۔ ڈیوڈ جیکسن پورے 2.5 مہینے ہسپتال میں رہے تھے اور اس دوران زیادہ تر ریٹا ہی ان کے بستر کے پاس نظر آئی تھی۔ غالباً یہ ڈاکٹر بطور انچارج فزیشین وہاں آتے جاتے تھے، اور اس آمد و رفت میں وہ ریٹا کی طرف یا ریٹا ان کی طرف یا دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے۔ معاملہ مخدوش تھا۔ ڈاکٹر کی عمر بتاتی تھی کہ وہ شادی شدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ دوسرے مذہب کا تھا۔ ریٹا کے ساتھ اس کا میل جول کسی طور مناسب نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ بات بگڑنے سے پہلے مجھے اپنے طور پر ریٹا کو سمجھانا چاہیے۔ ایک روز میں مسٹر ڈیوڈ سے ملنے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت سپہر کے 2:30 بجے تھے۔ مجھے معلوم تھا ڈیوڈ صاحب لنچ کے بعد اور ڈاکٹر کی ہدایت کے باوجود شیری کا ایک آدھ جام چڑھا کر گہری نیند سو جاتے ہیں، اور میں چاہتا بھی یہی تھا۔ میں اندر پہنچا تو ریٹا نے میرا استقبال کیا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں بال کھولے بڑی دلکش نظر آ رہی تھی۔ سفید کتا اس کی گود میں اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر ریٹا نے بتایا کہ پاپا آرام کر رہے ہیں، ویسے کافی دیر ہو گئی ہے، میں انہیں جگا دیتی ہوں۔ وہ برآمدے کی طرف بڑھی تو میں نے اسے روک لیا۔ ملازم گنگو نے ہمارے لیے لان ہی میں کرسیاں ڈال دیں اور خود چائے بنانے کے لیے چلا گیا۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں جلد ہی اصل موضوع پر آ گیا۔
میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں ریٹا کو بتا دیا کہ میں اس کی مصروفیات سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور آنکھوں میں پریشانی کروٹیں لینے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو ریٹا، تم مجھے انکل کہتی ہو، مجھے بڑا مانتی ہو نا؟ اس نے سادگی سے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، یہ راستہ جو تم نے اختیار کیا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اس میں سوائے بدنامی اور جگ ہسائی کے کچھ تمہارے حصے آنے والا نہیں۔ ذرا سوچو، تمہارے پاپا جانی بیمار ہیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی لاڈلی بیٹی ان کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر یہ کھیل کھیل رہی ہے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم اس راستے سے بآسانی واپس آ سکتی ہو۔ کوئی ایسا راستہ اپناؤ جس میں تمہاری عزت بڑھے اور تمہارے پاپا جانی کا نام بھی روشن ہو۔ انہیں تم سے بڑی امیدیں ہیں، اس طرح ان کی آرزوؤں کو خاک میں نہ ملاؤ۔ ریٹا خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی، پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کے سینے میں جیسے طوفان مچل رہے تھے۔ اس دوران گنگو چائے لے آیا۔ ریٹا نے جلدی جلدی آنسو پونچھ کر چائے بنائی اور خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ گنگو چلا گیا تو میں نے ریٹا سے پوچھا، کیا میں امید رکھوں کہ تم میری باتوں پر غور کرو گی؟ ریٹا بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے سوال کا کیا جواب دے۔ وہ زبردست الجھن کا شکار نظر آتی تھی۔ دفعتاً برآمدے میں کال بیل کی آواز گونجی۔ گنگو بھاگ کر گیا اور ایک سانولے سے درمیانے قد کے نوجوان کو لے کر اندر آ گیا۔ نوجوان نے چیک دار بوشرٹ اور سفید پتلون پہن رکھی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا جو اس نے اندر داخل ہوتے ہی اتار لیا تھا۔ وہ بنگال کے رہنے والا لگتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ریٹا بری طرح چونک گئی۔ جلدی سے کھڑی ہو کر بولی، آئیے بابو جی، کیسے آنا ہوا؟ بابو بھائی نے ایک نگاہ غلط مجھ پر ڈالی، پھر بولا، تمہیں بلایا ہے، سخت پریشان ہیں، آج ہسپتال بھی نہیں گئے۔ پھر نہ جانے ریٹا نے اسے کیا اشارہ کیا، وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ ریٹا اسے لے کر گیٹ کی طرف چلی گئی۔ دونوں مدھم لہجے میں کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر ریٹا الجھی ہوئی سی میری طرف آئی، کہنے لگی، انکل مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں پاپا جانی کو جگا دیتی ہوں، آپ ان کے پاس بیٹھیں۔ میں اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، میں اب جا رہا ہوں، 1-2 دن میں پھر آؤں گا، میری طرف سے ان کی خیریت دریافت کرنا۔ تھینک یو انکل، ریٹا نے افراتفری میں کہا۔ وہ میرے ساتھ گیٹ تک آئی۔ جوں ہی میں نے اپنے کوارٹر کا رخ کیا، وہ بنگالی بابو کے ساتھ ایک سفید کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ ریٹا نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن نووارد شخص کی گفتگو سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ریٹا کے لیے ڈاکٹر تیواری کا پیغام لے کر آیا ہے اور اب ریٹا اس کی طرف گئی ہے۔ پیغام لانے والے اس شخص کو میں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا، شاید ہسپتال میں مسٹر ڈیوڈ کے بستر کے پاس۔ یہ شخص پہلی نظر میں مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی مکاری تھی اور زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ چوتھے 5ویں روز مجھے تھانے کے پتے پر ایک رجسٹرڈ خط ملا۔ عموماً گمنام مخبر ایسے خط بھیجتے ہیں۔ میں نے لفافہ چاک کیا تو یہ ریٹا کا خط نکلا۔ 3-4 صفحات پر مشتمل اس خط میں کہیں بھی ریٹا کا نام نہیں تھا، تاہم صاف ظاہر تھا کہ یہ ریٹا ہی کی تحریر ہے۔ اس نے لکھا تھا، انکل مجھے افسوس ہے، پرسوں میں آپ کے سوالوں کا صحیح جواب نہ دے سکی۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں اور ان باتوں پر بھی شرمندہ ہوں جو اب آپ سے کرنے جا رہی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے ایسی باتیں آپ کو لکھنی چاہیے یا نہیں، لیکن کیا کروں، کوئی ایسا ہمدرد بھی تو نظر نہیں آتا جس سے دل کا حال بیان کر سکوں اور جو مجھے کوئی صحیح مشورہ دے سکے۔ ایک دوست انکل کی حیثیت سے میں سب کچھ آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں۔ انکل، میں نے ڈاکٹر تیواری کو سب سے پہلے پاپا جانی کے سرہانے ان سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں ان کی شخصیت سے بے حد متاثر بلکہ مرعوب ہوئی۔ آنے والے دنوں میں پسندیدگی کا یہ احساس بڑھتا گیا، لیکن یہ احساس صرف پسندیدگی تک ہی محدود تھا۔ پھر پاپا جانی کا پہلا آپریشن ہوا۔ بھاگ دوڑ کے ان دنوں میں ڈاکٹر تیواری نے ہر طرح ہماری مدد کی اور اپنے خلوص سے ہم لوگوں کے دل جیت لیے۔ بعد میں پاپا جانی کا دوسرا آپریشن کرنا پڑا۔ ان دنوں ہماری پریشانی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ کچھ عزیزوں کا خیال تھا کہ یہاں علاج ٹھیک نہیں ہو رہا، پاپا جانی کو دوسرے ہسپتال شفٹ کیا جائے۔ کچھ کا خیال تھا کہ بیرون ملک لے جایا جائے۔ کچھ کہتے تھے کہ آپریشن کی ضرورت ہی نہیں، گھر میں 4 دن کھا پی کر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پریشانی اور کشمکش کے اس دور میں
ڈاکٹر تیواری نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا، اپنے گھر کے ذاتی فرد کی طرح پاپا کی دیکھ بھال کی۔ ہم دونوں بتدریج ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ یہاں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں، مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب میرے دل میں تیواری صاحب کے لیے جگہ پیدا ہو گئی۔ جان پہچان تو ہو ہی چکی تھی، اب دوستی کا آغاز ہوا، اور یہ دوستی تھوڑے ہی دنوں میں محبت میں بدل گئی۔ پاپا جانی ہسپتال سے فارغ ہو گئے، لیکن ڈاکٹر تیواری سے ان کا دل کچھ ایسا لگا کہ انہوں نے انہیں اپنا مستقل فیملی ڈاکٹر بنا لیا۔ ڈاکٹر تیواری وقتاً فوقتاً ہمارے گھر آنے لگے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اظہار تک نوبت نہیں آئی تھی، اور شاید کبھی نہ آتی، کیونکہ تیواری اس قدر شریف النفس ہے کہ شاید آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی شائستگی ان کے جذبے پر ہر وقت حاوی رہتی ہے۔ ایک روز بابو بھائی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ شاید آپ بابو بھائی کے بارے میں نہیں جانتے، بابو بھائی ڈاکٹر تیواری کے عزیز ترین دوست ہیں اور اسی ہسپتال میں اکاؤنٹس کے شعبے میں ہیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر تیواری اپنی ڈیوٹی سے بہت لاپرواہی برت رہے ہیں اور ہفتوں تک ہسپتال کا رخ نہیں کرتے۔ ان کی پریکٹس بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، سگریٹ نوشی کے علاوہ شراب نوشی بھی شروع کر دی ہے، اور ان تمام مشکلات کی وجہ میں ہوں۔ میں بابو بھائی کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ بابو بھائی نے کہا، ریٹا، تم اور صرف تم تیواری کو اس دلدل سے نکال سکتی ہو۔ میں اس کا دوست ہوں، اس کے دل میں جھانک سکتا ہوں۔ وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہے، وہ تمہیں چاہتا ہے۔ اس کی چاہت کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس کی بیوی ہرگز اس کے لائق نہیں، وہ ایک مغرور اور بد مزاج عورت ہے۔ وہ تیواری کو گھریلو سکون دے سکتی ہے اور نہ ہی ذہنی خوشی۔ وہ بیوی بچوں میں رہ کر بھی تنہا ہے، ازدواجی زندگی کی سچی خوشی سے کوسوں دور ہے۔ اگر تم اسے سہارا دو تو اس کی ڈاواں ڈول زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ آج کا معروف ڈاکٹر کل کا بیکار انسان بن جائے گا، اور شاید آئندہ سالوں میں کسی کو اس کا نام بھی یاد نہ رہے۔ بابو بھائی کے کہنے پر میں خود ڈاکٹر تیواری کو دیکھنے گئی۔ جو کچھ سنا تھا وہ درست تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے اسی وقت اپنے دل سے عہد کر لیا کہ آج کے بعد کم از کم میری طرف سے ڈاکٹر تیواری کو کوئی دکھ نہ پہنچے گا۔ میں دیر تک ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، اور جب وہاں سے اٹھی تو میں سمجھتی ہوں ان کی زندگی کا رخ بدل چکا تھا، بلکہ ہم دونوں کی زندگی کا رخ بدل چکا تھا۔ انکل، میں اعتراف کرتی ہوں کہ وقتاً فوقتاً ڈاکٹر تیواری سے ملتی رہتی ہوں۔ کبھی کبھار وہ پاپا جانی کو دیکھنے آ جاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ سب کچھ نقصان دہ ہے، لیکن گاڈ جانتا ہے میرے بس میں اب کچھ نہیں رہا۔ انکل، جب میں یہ الفاظ لکھ رہی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر تیواری سے محبت کرتی ہوں، اتنی زیادہ کہ اب میرا دل کوئی رکاوٹ قبول نہیں کرتا، نہ کوئی نقصان مجھے ڈراتا ہے، اور نہ کوئی نصیحت مجھ پر اثر کرتی ہے۔ انکل، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، جن کا دل کسی نہ کسی طرح میں توڑ رہی ہوں، اور جن کی توقعات پر میں پورا نہیں اتر رہی۔ امید ہے میری مجبوری سمجھ کر آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ ریٹا کے اس خط نے صورتحال بہت حد تک واضح کر دی۔ ڈاکٹر تیواری واقعی ایک پرکشش اور وجیح آدمی تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے صنف نازک کے دل میں گھر کرنا چندہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن اپنے تیرے نظر کے لیے اس نے جو شکار منتخب کیا تھا وہ کسی طور مناسب نہیں تھا۔ 18-19 برس کی ایک اد کھلی کلی، جس کی آنکھوں میں مستقبل کے سہانے خواب تھے، جس نے ابھی زندگی کے میدان میں کئی مار کے سر کرنے تھے، اور جو ایک بوڑھے باپ کی واحد محبت تھی۔ بہرحال اس خط سے مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مسٹر ڈیوڈ اس معاملے سے بالکل ہی بے خبر نہیں ہیں۔ ان جیسا جہان دیدہ آدمی بے خبر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً یہ ریٹا سے ان کی شدید اور غیر مشروط محبت تھی جو انہیں چپ رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک طرح سے یہ اس عیسائی فیملی کا ذاتی معاملہ بن جاتا تھا، اور کسی طرح بھی قابل دست اندازی پولیس نہیں تھا۔ میں نے اس بارے میں ایک روز مسٹر ڈیوڈ سے سرسری سی بات کی، لیکن جب اندازہ ہوا کہ وہ اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتے تو میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے اس معاملے سے کہیں زیادہ ضروری معاملات درپیش تھے، لہٰذا میرا دھیان پھر کئی ہفتوں تک ریٹا اور مسٹر ڈیوڈ کی طرف نہیں گیا۔ ہاں، کبھی کبھار اڑتی ہوئی سی بات کانوں میں ضرور پڑ جاتی تھی۔ سکینڈل خوبصورت لڑکی کا ہو تو افواہوں کو عقاب کے پر لگ جاتے ہیں،
ایسی ہی تیز رفتار افواہیں چاروں طرف گردش کرتی پھرتی تھیں، بیہودہ افسانے گھڑے اور سنائے جا رہے تھے۔ ایک روز میرے ایک حوالدار نے بتایا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے ڈاکٹر تیواری کی سرخ کار ریلوے لائن کے پار درختوں میں کھڑی دیکھی ہے۔ اس میں تیواری اور ریٹا موجود تھے۔ جب کچھ لڑکے کار کی طرف گئے تو تیواری کار چلا کر لے گیا۔ چند دن بعد میرے ایک مخبر نے بتایا کہ اس نے آدھی رات کے وقت تیواری صاحب کو دیکھا، وہ ریٹا کو سہارا دے کر اپنی کار سے باہر نکال رہے تھے، پھر وہ اسے سہارا دے کر اس کے گیٹ تک چھوڑ گئے۔ ریٹا سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہی تھی۔ ایسی ہی بے شمار الٹ پلٹ باتیں سننے میں آ رہی تھیں۔ وہ برسات کے دن تھے۔ ایک روز میں دوستی کے رشتے سے مجبور ہو کر مسٹر ڈیوڈ کے گھر پہنچا۔ انہوں نے حسب معمول بستر پر لیٹے لیٹے نہایت خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا۔ میری نگاہیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر خجالت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، اور نہ ہی ان کے لہجے سے کسی پشیمانی کا پتہ چلتا تھا۔ کوئی اور انہیں اس حالت میں دیکھتا تو سمجھتا کہ وہ بالکل نارمل ہیں اور اپنے افسوسناک حالات پر انہیں کسی قسم کا دکھ نہیں، لیکن میں انہیں اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ بہت گہرے انسان ہیں۔ ان کے دل میں سمندر بھی ہوتا ہے تو آنکھوں میں قطرہ نہیں آتا تھا۔ انہوں نے حسب معمول ریٹا کو آواز دی، ریٹو دیکھو یہ کون آیا ہے۔ ان کی آواز سن کر ریٹا ایک نیپکین سے ہاتھ صاف کرتی دروازے پر نمودار ہوئی۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر ہیلو انکل کہہ کر مسکراتی ہوئی ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ وہ شاید باورچی خانے میں مصروف تھی۔ ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھوں پر سفیدہ لگا ہوا تھا۔ ڈیوڈ صاحب چاہتے تو ایک چھوڑ 10 نوکر رکھ سکتے تھے، لیکن گنگو کے سوا ان کے گھر میں کبھی کوئی ملازم نہیں آیا۔ اس کی وجہ ریٹا ہی تھی۔ وہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، خاص طور پر اپنے پاپا جانی کے کسی کام کو تو وہ دوسروں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ کھانے پینے سے لے کر ان کے اوڑھنے بچھونے اور پہننے اتارنے تک وہ ہر کام خود بخود انجام دیتی تھی۔ شدید بیماری کی حالت میں نے اسے ڈیوڈ صاحب کو بول براز کراتے تک دیکھا تھا۔ کوئی بیٹی اپنے باپ کے اتنے قریب کب ہوگی؟ اس وقت وہ گھر کے کام کاج سے ہلکان ہو رہی تھی۔ ڈیوڈ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ریٹو ان کو کولڈ ڈرنک پلاؤ، گرم شربت سے تو یہ کوسوں دور بھاگتے ہیں، ورنہ ایک آدھ جام ہو جاتا۔ ریٹا مسکراتی ہوئی اٹھی اور باہر چلی گئی۔ میں دیر تک ڈیوڈ صاحب کی خاموش گہری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ آخر میں نے کہا، ڈیوڈ صاحب میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ ڈیوڈ صاحب میرے معنی خیز لہجے کا مقصد سمجھ رہے تھے، کہنے لگے، نو تھینک یو، اٹ از آل رائٹ۔ میں نے کہا، ڈیوڈ صاحب یہ پولیس کیس نہیں ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ ڈاکٹر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے سے 12 سال چھوٹی ایک لڑکی کو ورغلائے اور اس کے لیے اس کے والدین کے لیے بدنامی کا باعث بنے، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ وہ خود شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ ڈیوڈ صاحب نے ایک گہری سانس لے کر کہا، نواز ڈیئر تمہاری ہمدردی کا بہت شکریہ۔ میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، جو میری ریٹو سے دغا کرے گا وہ کبھی سزا سے نہیں بچے گا۔ تم نے ریٹا کی آنکھیں دیکھی ہیں، وہ گہری نیلی ہیں اور وہ سال کی سب سے چھوٹی رات کو پیدا ہوئی تھی، یعنی 22 جون کی رات۔ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ رہا ہے کہ 22 جون کی رات پیدا ہونے والا بچہ جس کی آنکھیں نیلی ہوں بڑا قسمت والا ہوتا ہے۔ ریٹو بھی بڑی قسمت والی ہے، اس سے دشمنی کرنے والا کوئی بدقسمت ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے معلوم تھا ڈیوڈ صاحب کبھی کبھی مذہبی اور روایتی باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کا عقیدہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ڈیوڈ صاحب یہ ایک کمزور لڑکی کا معاملہ ہے، اسے ہماری مدد اور مشوروں کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، ریٹا چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی اور ہم خاموش ہو گئے۔ پھر جتنی دیر میں وہاں رہا بس رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ ان باتوں کے دوران میں نے محسوس کیا کہ بے شک ڈیوڈ صاحب اور ریٹا کے چہروں سے کوئی الجھن ظاہر نہیں ہوئی، مگر دلوں کی آب و ہوا بدلی ہوئی تھی۔ باپ بیٹی کا بے مثال رشتہ اپنی جگہ قائم و دائم تھا، لیکن اس رشتے کے شیشے پر کوئی دھند سی ضرور چھائی ہوئی تھی۔ میں مسٹر ڈیوڈ سے مل کر واپس آیا تو دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ نگاہوں میں مسٹر ڈیوڈ کا باہمت اور بردبار چہرہ گھوم رہا تھا۔ کیسا عجیب باپ تھا وہ، بیٹی کی دی ہوئی ندامت کو بھی اس کا تحفہ سمجھ کر ماتھے پر سجا رہا تھا، اس کے دیے ہوئے دکھوں کو اس کی محبت کا ایک حصہ سمجھ رہا تھا۔ پھر مسٹر ڈیوڈ سے اس ملاقات کو 5-6 ہفتے گزر گئے۔
ایک روز شام کے وقت میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرے ASI نے ریسیور اٹھایا اور مجھے بتایا کہ میری کال ہے۔ میں نے ریسیور کان سے لگایا تو دوسری طرف سے مسٹر ڈیوڈ کی نہایت گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو مسٹر نواز، او تھینکس گاڈ، خدا کا شکر ہے تم مجھے مل گئے۔ اس وقت تمہاری مدد کی شدید ضرورت ہے، پلیز کسی طرح ریٹو کو روکو، وہ پستول لے کر گئی ہے، وہ کچھ کر بیٹھے گی۔ فون پر ان کے ہانپنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا ڈیوڈ صاحب آپ مجھے اطمینان سے بتائیں کیا بات ہے۔ وہ بولے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا نواز خان، اس وقت تم اس کو روکو، وہ موٹر رکشہ پر بیٹھ کر گئی ہے، رکشہ نمبر 988 ہے، وہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہے، تم موٹر سائیکل پر جاؤ تو پرل سینما کے آس پاس اسے پکڑ لو گے، پلیز جلدی کرو، اسے ہر صورت میں روکنا ہے۔ میں نے پوچھا اسے جانا کہاں ہے؟ وہ تیزی سے بولے الیگزینڈرا گراؤنڈ۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ڈاکٹر تیواری کی طرف گئی ہے۔ ڈاکٹر تیواری کا کلینک الیگزینڈرا گراؤنڈ کے پاس ہی تھا۔ میں نے فون بند کیا اور اپنی موٹر سائیکل کی طرف لپکا۔ چند ہی لمحے بعد میں حتی الامکان رفتار سے پرل ٹاکیز سینما کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ ذہن میں کئی سوال ادھم مچا رہے تھے، جن میں سب سے اہم یہ تھا کہ ریٹا پستول لے کر تیواری کی طرف کیوں گئی ہے۔ بہرحال اس وقت سب سے اہم مسئلہ ریٹا کو پانے کا تھا۔ موٹر سائیکل سڑک پر اڑی جا رہی تھی اور میری نگاہیں مطلوبہ نمبر کا رکشہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ پرل سے کوئی 1 فرلانگ آگے میں نے ریٹا کو جا لیا۔ موٹر سائیکل رکشے سے آگے لے جا کر میں نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ رکشہ رک گیا۔ مجھے دیکھ کر ریٹا کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اس وقت پتلون قمیض میں ملبوس تھی، بال کس کر پیچھے باندھے ہوئے تھے، وہ رنج و الم کی تصویر نظر آتی تھی۔ میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا ریٹا نیچے اترو، میں تمہیں واپس لے جانے آیا ہوں۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح غرائی، انکل آپ لوگ میرے راستے سے ہٹ جائیں، میں کسی کے روکنے سے نہیں رکوں گی۔ اس کا سنگین لہجہ بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی المناک حادثہ ہو چکا ہے اور اب وہ زندگی سے اس قدر بیزار ہے کہ کوئی خطرہ اس کے لیے خطرہ نہیں رہا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو شعلے کی طرح چمک رہے تھے اور وہ کسی پرجلال دیوی کی طرح خوبصورت مورتی نظر آتی تھی۔ لیکن کچھ بھی تھا، وہ ایک لڑکی تھی اور میں تھانے دار، وہ مجھ سے جیت نہیں سکتی تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ اگر میں اس سے زیادہ تکرار کرتا تو لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے۔ اگر ہم دونوں میں کھینچا تانی ہوتی تو بھرے بازار میں تماشا بن جاتا۔ جتنا زیادہ ہنگامہ ہوتا مسٹر ڈیوڈ کی اتنی بدنامی ہوتی۔ پھر اس کے پاس بھرا ہوا ریوالور بھی تھا، تیش کے عالم میں وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے 2 سیکنڈ کے اندر اندر یہ ساری باتیں سوچیں اور لپک کر رکشے میں سوار ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں اسے کسی چڑیا کی طرح اپنے بازوؤں میں دبوچ چکا تھا۔ وہ مچلی اور زور سے چلائی، انکل چھوڑ دیں مجھے، میں کہتی ہوں۔ اس کے آخری الفاظ حلق میں گھٹ کر رہ گئے کیونکہ میں نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ رکشے والا میری آنکھ کے اشارے پر جست لگا کر اگلی سیٹ پر بیٹھا اور پہلے گیئر میں ہی رفتار کوئی 20 میل فی گھنٹہ تک لے گیا۔ مختلف راستوں پر تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے ہم مسٹر ڈیوڈ کی کوٹھی کے سامنے رکے۔ مسٹر ڈیوڈ اس وقت اپنے بیمار جسم کو گھسیٹتے ہوئے ایک تانگے پر سوار ہو رہے تھے۔ ظاہر تھا وہ ریٹا کے پیچھے جا رہے تھے۔ رکشے میں میرے ساتھ ریٹا کو دیکھ کر وہ تیزی سے نیچے اتر آئے۔ گنگو نے لپک کر گیٹ کھول دیا۔ میں رکشہ اندر پورچ تک لیتا چلا گیا۔ ریٹا ابھی تک بری طرح مچل رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش میں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس جیسی سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی کو 8-10 مہینوں میں یہ کیا ہو گیا ہے۔ 1 سال پہلے کی ریٹا اور آج کی ریٹا میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا تھا۔ میں اسے تقریباً کندھے پر اٹھا کر اندر لایا۔ جو ہی اندر پہنچ کر میں نے اس کے ہونٹوں پر سے ہاتھ ہٹایا، وہ دھاڑنے لگی۔ مجھے چھوڑ دیں انکل، پاپا جانی آپ بھی چھوڑ دیں مجھے، میں اس کو شوٹ کر دوں گی، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ صاف طور پر سمجھ آ رہی تھی کہ اس کا اشارہ ڈاکٹر مگن لال تیواری کی طرف تھا اور وہ اس کے خون کی پیاسی ہو رہی تھی۔ آج اس کی معصوم آنکھوں میں حسین خوابوں کی جگہ شعلے رقص کر رہے تھے۔ مسٹر ڈیوڈ رو رہے تھے اور اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے ایک ننھی سی گڑیا کی طرح اپنی گود میں لے لینا چاہتے ہوں اور یوں اپنے بازوؤں کے گھیرے میں جکڑنا چاہتے ہیں کہ کوئی زندگی بھر اسے ان سے جدا نہ کر سکے۔ مگر وہ گڑیا نہیں تھی، ایک بفری ہوئی لڑکی تھی اور ان کے بوڑھے بازو کمزور تھے۔ ان کا بیمار جسم ہانپ رہا تھا
اور وہ بے بسی اور بیچارگی کی مکمل تصویر نظر آ رہے تھے۔ میں نے غصے میں بھنا کر ریٹا کو تھپڑ مارا اور وہ چیختی ہوئی اس پیانو پر جا گری جو کمرے کے وسط میں رکھا تھا۔ ایک پایا اس کے سر میں لگا اور تھوڑا سا خون بہہ نکلا۔ وہ جیسے نڈھال سی ہو گئی۔ میں اسے کندھے پر اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آیا۔ مسحری پر لٹایا تو وہ تکیے میں سر چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مسٹر ڈیوڈ بے قراری سے مسحری کے چاروں طرف پھر رہے تھے۔ شاید انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیٹی کا دکھ بانٹنے کے لیے کیا کریں، کہاں جائیں۔